ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز میں میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شرک۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں عقیدہ توحید پڑھا تھا۔ عقیدہ توحید انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ شرک اور اس کی تمام اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان عقیدہ توحید ہی کا قائل تھا۔ دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی عقیدہ توحید کی ہی تعلیم دی تھی، مگر جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے تو آہستہ آہستہ لوگوں نے سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور گمراہی کا شکار ہو گئے، اور ایک خدا کو ماننے کی بجائے ایک سے زیادہ خداؤں کو ماننے لگے۔ شرک کے لفظی معنی ہیں حصے داری اور ساجھے بن کے۔ شرک کا اصطلاحی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی دوسرے کو شریک کرنا۔ کویسچن یہ ہے کہ شرک کیا ہے؟ شرک نام ہے اللہ کے رب ہونے میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کا، کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی معبود قرار دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہ شرک ہوتا ہے۔ شرک صرف یہ نہیں ہے کہ انسان پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرے یا سورج چاند ستاروں کی پوجا کرے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ ہر چھوٹی بڑی حاجت کو آپ نے پورا کرنا ہے تو آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں۔ جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ تو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں جانتے، لیکن وہ اپنی چھوٹی موٹی حاجتوں کے لیے بھی کسی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ نیکسٹ شارٹ کویسچن ہے شرک کی اقسام، کہ شرک کی کتنی اقسام ہیں؟ ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں؟ توحید کی 3 اقسام ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ سب سے پہلے ہے ذات میں شرک، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرائیں، کہ ہم مانیں کہ جس طرح سے اللہ رب ہے اسی طرح سے اور بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ رب اس کائنات میں موجود ہیں۔ جبکہ ہم ایک لمحے کو اگر سوچیں تو جیسے ایک ریاست میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس پوری کائنات کا رب ایک ہے۔ اگر 2 رب ہوتے تو کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا۔ تو اللہ کی ذات میں کسی اور کو بھی شریک کرنا یہ ذات میں شرک ہے۔ دوسری قسم ہے صفات میں شرک، کہ ہم یہ سوچیں کہ جس طرح سے جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہی تمام صفات جو ہیں وہ کسی اور چیز میں بھی موجود ہیں، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی تمام صفات ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک صفت اللہ نے اپنے بندوں میں رکھی ہے، لیکن تمام صفات کسی بھی ایک شخصیت میں موجود ہرگز نہیں ہے۔ تمام صفات کا مجموعہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، کہ ہم اللہ کی صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو شریک کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جس طرح توحید کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے ذریعے زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ہم، اور شرک کی وجہ سے تباہ و برباد اور عذاب میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے، کہ شرک جو ہے وہ ایسا ظلم ہے ہم اپنی جان پہ کرتے ہیں کہ اس کی کسی بھی صورت معافی نہیں ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے اصل مقام و محل سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کو۔ لہٰذا جس نے غیر اللہ کی عبادت کی، بے شک اس نے عبادت کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر غیر محل میں استعمال کیا اور اسے غیر مستحق کی طرف پھیر دیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ ہم جو عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اگر ہم کسی اور کی بھی کریں تو اس کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکار کہ تو بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائے،
مطلب ہم اللہ کے سوا اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود کو پکاریں گے، کسی اور کو معبود مانیں گے، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شدید ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہی ہے، دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور پھر مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ میں نے کہا، اور جس نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں کیا اور مر گیا؟ آپ نے فرمایا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی انسان اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ شخص اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ حدیث میں، مختلف احادیث میں ہمیں یہ تمام باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ایک بات بہت ہی جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا تو کسی کو معبود نہیں مانتے، لیکن ہم اگر اپنی حاجتیں دوسرے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، انہیں پکارتے ہیں اپنی حاجتوں کے لیے، ان سے مدد مانگتے ہیں، جیسے کہ دیکھا گیا عموماً لوگ جو ہے درباروں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، قبروں کے پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں، تعویذ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اس تعویذ کے ذریعے جو ہے ہماری حاجت پوری ہو جائے گی، تو وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے تعویذ وغیرہ کوئی لیتے ہیں جہاں پہ دین کا کلام ہے، جیسے کہ کوئی انسان بیمار ہے، آیات شفا جو قرآن پاک کا ہی حصہ ہے، اگر وہ آپ اس کا پانی پیتے ہیں بیماری میں تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ دوسری ایسی جگہوں سے مدد لیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو جگہوں کو منع کیا ہے تو وہ شرک ہے، کیونکہ انسان کو اپنی ہر حاجت، ہر دکھ تکلیف بیماری جو ہے وہ اللہ کو ہی بیان کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک ایسا تعلق بنا لینا چاہیے کہ ہم اپنی روٹین کی تمام باتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ آج پورا دن ہمارا کیسا گزرا، ہم نے کیا کیا، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز سے ہمیں تکلیف ہوئی اور ہماری کیا کیا حاجت ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کے پلانس کیا ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو اور اپنا ایک تعلق بنائیں۔ جب انسان کا اور رب کا تعلق بن جاتا ہے نا، تب انسان کو کسی بھی اور انسان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا تمہیں نفع دینا چاہے اور خدا تمہارا نقصان کرنا چاہے تو دنیا تمہیں کسی بھی صورت نفع نہیں دے سکتی، لیکن اگر خدا تمہیں نفع دینا چاہے اور تمام دنیا نقصان پہنچانا چاہے تو دنیا تمہیں کسی بھی صورت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس اللہ سے اپنے تعلق کو بنائیں۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ ہم انسانوں کو کافی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ رب کی ذات ہے نا تو ہمیں دنیا میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے نا تو آپ یقین جانیں کہ آپ دنیا کی جتنی مرضی کامیابیاں، ترقیاں حاصل کر لیں، آپ کبھی بھی آخرت میں فلاح نہیں پائیں گے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے اور ہماری آخرت بھی اچھی کرے، کیونکہ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور ہر قسم کے شرک سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ شرک میں کہ جو یہ ٹاپک ہے اس میں شارٹ کویسچن آتے ہیں۔ پہلا شارٹ کویسچن ہے شرک کا مفہوم، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ دوسرا کویسچن ہے شرک کی اقسام، اور پھر ذات میں شرک سے کیا مراد ہے، صفات میں شرک سے کیا مراد ہے، اور صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے۔ یہ اس کے شارٹ کویسچنز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کروں گی کہ آپ کو یہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائیں گے، اور اس کی جو آیت ہے، آیت کا ترجمہ کہ شرک کے حوالے سے آیت کا ترجمہ لکھیں تو اس میں آپ یہ آیت لکھ سکتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ تھینک یو۔